شاہنواز نے سارہ کو پاکستان کیوں بلایا؟ کیا سارہ کے پیرنٹس کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی بیٹی پاکستان جا رہی ہے؟ جب وہ بے دردی سے سارہ کا قتل کر رہا تھا اس وقت شاہنواز کی والدہ کے گھر موجود ہونے کے باوجود انہیں اس واقعے کی خبر کیوں نہ ہو سکی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا سارہ کے والدین کو انصاف مل جائے گا؟ جہاں جس سرزمین پر اس کی ڈولی آنی تھی رخصت ہو کر وہاں آج اسے کندھوں پہ اٹھا کر اس کی تدفین کی گئی۔ یہ وہ المیہ ہے جو پاکستان میں آئے روز کسی نہ کسی طرح پیش آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر روز یہی خبریں ہماری میڈیا کی زینت کیوں بن رہی ہیں؟ آخر ایسی کون سی وجوہات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آج کبھی سارہ کے پیرنٹس روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نور مقدم کے پیرنٹس، اور کبھی بہت سی ایسی لڑکیوں کے جو بیچارے ابھی میڈیا تک ہی نہیں آ سکے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ کیا پاکستانی عدالتیں اب ان پیرنٹس کو انصاف دلا سکتی ہیں یا ان کی سارہ ان کو واپس دلا سکتی ہیں، یا اسی طرح کے درندے دن بدن جو ہے وہ مزید اپنے کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے؟ آج سارہ، کل نور مقدم، پھر کوئی اور، اسی طرح ان کے ہاتھ اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ ان مجرموں کو کوئی سزا ملے گی پاکستان میں یا نہیں ملے گی؟ آخر ایسی کون سی صورتحال ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایسی کون سی صورتحال پیدا ہوگی ہے پاکستان میں کہ آئے دن لڑکیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے؟ کون سی ایسی محبت کے چکر ہیں جس میں بچیاں آ جاتی ہیں، اور جب بچیاں آتی ہیں اس وقت ان کے والدین کا کنٹرول ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل گولڈن کورس FR۔ ویورز، آج کل جو میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے جو خبر شاہنواز اور سارہ کی، ان کا ریلیشن کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا مضبوط ریلیشن ہونے کے باوجود کون سی ایسی صورتحال ان کو پیش آئیں، کون سی ایسے معاملات ان کے ساتھ درپیش ہوئے جس کی وجہ سے شاہنواز نے اس کو سمجھانا ضرورت نہیں سمجھا، اس کی اصلاح کرنے ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ ڈائریکٹ ہی اس کا قتل کر دیا؟ کیا شاہنواز پہلے سے ہی ایسی عادتوں کا مالک تھا؟ کیونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاہنواز اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکا تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زندگی گزارے، کوئی پارٹنر بن کے اس کے ساتھ لائف سپینڈ کر سکے، کیونکہ آخر اس میں کوئی نہ کوئی برائیاں ضرور تھیں جس کی وجہ سے پہلی 2 شادیاں اس کی ناکام ہوئیں۔ اور ہمارے بڑے تو اکثر یہ کہتے ہیں جو پہلی سیڑھی سے گر گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سینسیٹیو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب اس نے اس کو پاکستان بلا لیا تو سارہ کے والدین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سارہ پاکستان جا رہی ہے، اور کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں فرینڈشپ ہوئی تھی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، سو انہوں نے ایک دوسرے کو لائک کیا، پھر باقاعدہ طور پہ ان کا نکاح ہوا والدین کی موجودگی میں۔ پھر نکاح کے بعد اب ان کی رخصتی تھی، کچھ دنوں بعد اس کی رخصتی ہونی تھی، کچھ دنوں بعد ان کی رخصتی ہونی تھی سارہ کی، لیکن اس نے پہلے ہی سارہ کو بلایا، اور اس نے اپنے جس گھر میں اس نے بلایا اس میں اس کی والدہ بھی موجود تھی شاہنواز کی۔ ابھی اسے ایک دن میں ہی اس نے ایک رات اس کے ساتھ سپینڈ کی ہے، یا اسی رات میں اس نے یہ کام کیا کہ اس کے ساتھ جو بھی ان کا میٹر چل رہا تھا اس سے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اس سے اپنے جس ایکسرسائز ٹیمپل کے ساتھ اس کو مارا اس کے سر پہ اور اس کو بے ہوش کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بے ہوش کرنے پہ ہی وہ جو ہے وہ درندہ اس نے صبر نہیں کیا، بلکہ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے قتل ہی کر دیا۔ اور قتل کے بعد اس کی والدہ کو پتہ چلا، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، سنتے وقت یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اتنے گھر پاس پاس ہوتے ہیں اور یہ ایک انسانی فطرتی معاملہ ہے کہ محلے میں بھی کوئی تھوڑی سی اونچی بول لے، کوئی تھوڑی سی زور و شور کی آواز آئے، شور شرابے کی، تو انسان کا فوراً ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ فوراً بھاگ کے جا کے دیکھتا ہے ہوا کیا۔ یہاں عجیب ماجرا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی والدہ کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اب شاہنواز کے جو جاننے والے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، دوسرے لوگ، فرینڈس وغیرہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کی عادتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ ایک نفسیاتی مریض ہے، ڈرگس کرتا ہے، الکوہل بھی پیتا ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ جب اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا تو اس کی والدہ کو تو کم از کم اس چیز کا علم تھا نا کہ اس کا بیٹا غلط ہے، تو وہ دوسروں کی بیٹی کو کیوں اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے اپنے گھر بلا رہی ہے؟ اس کو چاہیے تھا اگر وہ آ بھی گئی تو اس کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے۔
دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات جو ہے آج کل ہم پیرنٹس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم ابھی 16 سال کا بچہ آتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں کانفیڈنس آ گیا، اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اسے پوری دنیا کا ٹریول خود کر لینا چاہیے۔ پھر یہ ایسے حادثات تو پیش آنے ہی آنے۔ خدا رہا اپنے بچوں پہ کانفیڈنس ضرور پیدا کریں، لیکن ایک لمٹس کو کراس مت کیا کریں۔ جب آپ اوور کانفیڈنس کر دیتے ہو بچوں کو تو پھر بچے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کو طے کرنے میں بھی وہ یہ فیل نہیں کرتے کہ آج ہمیں پیرنٹس کی رائے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنا ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ انگیجمنٹ کروانی، یہاں پہ ہماری شادی ہونی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے تو ظاہری سی باتیں سامنے آنے ہی ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ رہتے، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری تھی سارا، اس کے پیرنٹس بھی آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، اگر وہ یہاں پہ رہتے تو نیبر فیلو میں، ریلیٹیوز میں کہیں نہ کہیں سے اسے اصلیت شاہ نواز کی پتہ چلتی۔ اور شاہ نواز جو ہے یہ ڈرگس اور اسموکنگ کرنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں تو یہ ملوث تھا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ایک بڑا، ان لوگوں کا بڑا ایک سمارٹ وے ہوتا ہے کہ یہ بچیوں کو، جو خاص طور پہ ارننگ کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ ورغلا پھسلا کے پیار محبت کے جان سے دے کر ان کو یہ ورغلا کر اپنے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اندھی محبت ان کے ساتھ اس ٹائم ظاہر کرتے ہیں اور وہ لڑکیاں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اکثریت لڑکیوں کی جو ہے وہ سٹیپ پہلے اٹھاتی ہے۔ لڑکوں کی طرف سے صرف ایک جو ریلیشن کی پیشکش ہوتی ہے، اس کے بعد لڑکیاں ہیں تو پورا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ خدا را اپنے والدین سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ اب جو والدین اس کے پریشان ہیں سارا کے، کیا اس بڑھاپے کی ایج میں، یقین کریں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ان کی میڈیا پہ اس کی تدفین کی، تو مجھے خود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری دل سے دعا ہے کہ کسی دشمن کو بھی بچوں کی اور ایسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے۔ اب وہ زندہ رہ کے بھی زندہ نہیں ہیں، ان کی ایک بیچاروں کی الگ سی دنیا، نہ انہیں کوئی خوشی نہ کوئی غم، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ والد جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری پھول جیسی بچی کو اس ظالم نے اس قدر بے دردی سے میرے پھول کو مسل دیا، اور میری بچی اتنی زیادہ میری کلوز تھی، میرے سے ہر بات کرتی تھی۔ دیکھو کہیں نہ کہیں تو گیپ آتا ہے۔ اگر بچی اتنا کلوز ہوتے بچے پیرنٹس کے تو پھر ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ 100% اس چیز کا ہے۔ بچے شادی شدہ بھی ہو جائیں تو بھی انہیں ایک اچھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اچھی طرح اپنے بچوں کو ہر زندگی کے لمحے جب تک زندہ ہیں، والدین سے بہتر کوئی استاد نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو پہلے دن سے اس چیز پہ جو ہے وہ ان کو یہ چیز ذہن نشین کروائیں۔ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ نظر رکھیں۔ دیکھیں آپ ان پہ پابندیاں مت لگائیں، کیونکہ آج کے دور میں بچے پابندیاں بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بڑے فرینکلی پولائٹ طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ ملیں، اٹھے بیٹھیں اور ان کی ہر ایکٹیویٹی کو آبزرو کریں، لیکن جہاں وہ غلط ہے ان کی اچھی طریقے سے ان کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم وقت پر اصلاح نہیں کریں گے، ہم اس کو اگنور کرتے جائیں گے تو یقین کریں پھر ہر والدین کو اس طرح کے دن ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اب جس سرزمین پر اس بیچاری کی ڈولی آنی تھی، جہاں اس نے بن سنور کے دلہن بن کے آنا تھا، وہاں اس کا بے دردی سے قتل کیا گیا اور وہ بیچاری کندھوں پہ لائی گئی۔ کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، یقین کریں کس طرح اس کے والدین بیچارے کس اذیت سے گزر رہے ہیں، کتنی تکلیف ان کے لیے، کتنی تکلیف کا باعث ہے یہ ٹائم ان کے لیے۔ اور اب وہ بیچارے خود تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ تو فوت ہو گئی ہے، اب جو بھی معاملہ اللہ اور وہ ہے، ہم اس معاملے پہ تو بات نہیں کر سکتے اور ہمیں حق بھی نہیں ہے، لیکن والدین بیچارے اب وہ عدالتوں کے لیے رہ گئے ہیں، اپنی جوتیاں گھسیٹ کے۔ یقین کریں ہماری عدالتوں میں فیصلے اتنے لیٹ ہوتے ہیں کہ نسل در نسل جو ہے وہ برائیوں پہ لگ جاتی ہیں۔ اگر نور مقدم والے معاملے پہ اسی ٹائم ایکٹیو ہوتے، اسی ٹائم فیصلہ ہوتا، اس کے قاتل کو سرعام پھانسی دے دی جاتی، تو یقین کریں اس طرح کے معاملات پیش نہیں ہوتے۔ کل نور مقدم، آج سارا، پتہ نہیں کل کو کون ہے اور کتنی ہو چکی ہیں۔ بہت سی بے نام لڑکیاں بیچاری جن کے والدین خاموش ہیں، وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ بیچارے بجائے دلہن اور گھروں کی زینت بننے کی بجائے قبرستان کی زینت بن بیٹھی ہیں، خاموشی سے قبروں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، جو غلط ایکٹیویٹی ہیں ان پہ ان کا ساتھ مت دیں، ان کی اصلاح کریں، وہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو خراب مت کریں۔ اللہ کے لیے اللہ کو آپ نے جواب دے ہونا ہے، اپنے بچوں کو صراط مستقیم پہ لگائیں۔ مغربی جو لیکچر ہے، مغربی طرز زندگی کو اتنا مت اپناؤ کہ آپ کی اپنی ہی زندگی سے بے نام ہو جاؤ۔
اپنے آپ کو ویل ڈن ضرور کرو، ماڈرن ضرور کرو، لیکن ایک لمٹس میں اپنے بچوں میں اعتماد ضرور پیدا کرو، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرو، ان کو ویل ایجوکیٹ کرو۔ اب وہ بچی اچھی خاصی کمانے والی تھی سارا، یہ لوگ، ان لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں جو زیادہ رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں لڑکیاں، کیونکہ رچ فیملی سے بلونگ کرنے والی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑے ممی ڈیڈی پیپلز ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتے، اور اتنی بڑی تکلیفیں انہیں گمان میں بھی نہیں ہوتا اور انہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اس وقت والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا آزاد مت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، بچوں کو آزادی مت اتنی دیا کریں، ہر قدم پر اپنے بچوں کے بہترین استاد، بہترین رہنما بن کر ثابت ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ اختلاف مت کیا کریں، احسن طریقے سے ان کو سمجھائیں ضرور کہ وہ آپ کی بات کا قائل ہو جائیں۔ والدین سے بڑھ کے کوئی بھی آپ کا مخلص دوست نہیں ہے اس دنیا میں۔ اب جو بعد میں جو والدین نے اذیت سہنی اور والدین سہ رہے ہیں، اگر یہی والدین کل کو بچی کو اتنا آزاد نہ کرتے اور بچی کے لیے بھی آسانیاں ہوتی، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو اہمیت دیں۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے شہنواز کو کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، مقدمہ چل رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ ڈل رہی ہے، تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے، بہت زیادہ، حالانکہ تمام ایویڈنس موجود ہونے کے باوجود اس طرح کے کیس میں تو فوری طور پہ مجرم کو پھانسی دے دینی چاہیے، تاکہ کل کو جو تیار ہونے والا درندہ ہے اس کو سبق حاصل کر لے کہ نہیں، میں نے کسی کی بچی پہ، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ وہ 100 بار سوچے گا، لیکن افسوس کہ پاکستان کی عدالتیں اتنی ٹھنڈی ہیں، جب ان کو پیسے ملتے ہیں، جب ان کو بڑی بڑی سفارشیں ان کے پاس آتی ہیں، اور سارا اور نور مقدم جیسی مائیں، والدین جو ہیں وہ صرف ایک حسرتیں لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنا اور پھر ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، ہماری ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھی سے اچھی رہنمائی کرے، اور ہر برے وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔